من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حسب معمول قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنی چاہیے، اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور اس قرض سے کچھ کم نہ کرے، اور اگر مقروض کم عقل ہو یا کمزور ہو یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی سرپرست عدل سے لکھوا دے، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی ان کو گواہ بنا لو، جن کو تم گواہوں سے پسند کرتے ہو،
کہ ان دو میں سے کوئی ایک عورت اگر بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک اس کی دستاویز کو لکھنے میں سستی نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ کارروائی ہے اور گواہی دینے کے لیے بہت درست طریقہ ہے، اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کے بہت قریب ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو اس کو نہ لکھنے پر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 282، یہ قرآن کریم کی ایک طویل ترین سورت بھی ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت بھی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ اپنے جو ادھار کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، اس میں جو دستاویز تیار کر لینا ہے اور لکھ لینا ہے اس کو تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ ہم سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے زندگی کے شعبوں کے متعلق احکامات پڑھتے آئے ہیں، اور اس سے پہلے سود کا ذکر بھی گزر چکا ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں جب دو لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کا مال اس میں کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، اس کی رقم کیسے محفوظ ہو سکتی ہے، آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو آپ کا قرض کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ، اس میں تاکید جو ہے وہ اللہ پاک کر کے اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ہمارا دین کتنا احکامات کے اعتبار سے جامع دین ہے، اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اپنے بندوں کو نقصان سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جہنم سے کیسے بچنا ہے، یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ خسارے سے کیسے بچنا ہے، یہ قرآن یہ کہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو کاروبار میں کیسے نقصان سے بچنا ہے۔ تو یہ دین جو ہے زندگی کے تمام شعبوں کے خساروں سے ہمیں بچا کر، دنیا و آخرت کے تمام خساروں سے ہمیں بچا کر ہمیں فائدے، نفع، منفعت اور کامیابی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو قرآن کریم کی سب سے طویل ترین صورت ہے وہ ہماری تجارت، ہمارے قرض کے لین دین اور ان کے جو حفاظت کے معاملات ہیں ان پر یہ آیت کریمہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس چیز کو بیان کرتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مصطفیٰ کے امتیو، اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا کوئی معاملہ کرو، آپس میں لین دین کرو، الی اجل مسمن، ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے قرض دے دیے جب بھی ہوگا دے دوں گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ قرض دینے والا اور قرض لینے والا یہ بھی طے کر لیں کہ یہ قرض کب لوٹایا جائے گا۔ اگر اس کا وقت مقرر ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، تاکہ یہ چیز بھی انسان کو بعد کے جھگڑوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو جب تم ارادہ کرو کہ تم جو ہے وہ قرض کے لین دین کا معاملہ کرو ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب جو قرض کا لین دین ہے وہ یعنی ادھار کی صورت میں ہو کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو یہ پیسے ادھار کے طور پہ دیے اور فلاں تاریخ کو جو ہے یہ ہم آپ سے واپس لے لیں گے اور یہ اتنے پیسے ہیں، یہ ساری چیز جو ہے وہ لکھ لی جائے۔ خواہ جو ہے وہ جو ہم کوئی کاروباری لین دین کرتے ہیں اس میں کوئی ادھار کا معاملہ ہو، جیسے کوئی رقم ہے وہ ہم نے دے دی ہے مگر جو مال ہمیں ملنا ہے وہ بہت ٹائم سے ملنا ہے، تھوڑا بعد میں ملنا ہے، تو اس میں ہم یہ لکھ لیں کہ کب یہ مال جو ہے نا وہ دیا جائے گا، یا مال تو کسی نے دے دیا ہے مگر جو اس کی رقم دینی ہے وہ ابھی ادھار ہے، وہ ابھی نہیں دی ہے، تو اس کو لکھ لیا جائے کہ یہ رقم جو ہے
کب واپس کی جائے گی. یا اسی طریقے سے ہم کوئی گھر خریدتے ہیں یا کوئی دکان وغیرہ خریدتے ہیں، اس میں ہم کچھ ایڈوانس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر یا اس کے کرائے پر ہم کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو اس کا ہم کچھ پہلے معاملہ طے کرتے ہیں. تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو لکھ لیا کریں. اور یہ حکم استحبابی ہے، یعنی اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن استحبابی حکم ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن کر لینا چاہیے. یہ ہماری بہتری کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے. اور آج کے زمانے میں تو خاص طور پہ اس کا حکم ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ بددیانتی، بدعہدی اور خیانت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ نے مجھے کس کے سامنے دیے تھے پیسے؟ آپ نے یہ سونا کس کے سامنے مجھے دیا تھا؟ یعنی اگر کسی کے سامنے نہیں دیا تھا تو میں نہیں دوں گا، کوئی گواہ لے آؤ، نہیں ہے تو بس میں نہیں دے رہا. اب یہ صورتحال ہے. بلکہ اب تو لکھ کے بھی دے دو، طے بھی کر لو، اس کے باوجود بھی بھائی لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے دے دیں گے یار، کہیں جا رہے تھوڑی. تو کسی کا اب یہ قرض واپس کرنا اور یہ ساری چیزیں تو بہت ہی ایک مشکل زمانے میں مسئلہ ہو گیا. اس لیے ہمارے اساتذہ اور بزرگان دین تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو کاروبار میں پارٹنرشپ ہے اور یہ کسی کو قرض دینا، یہ دونوں چیزیں اب خطرے سے خالی نہیں. جتنا ممکن ہو ان دونوں چیزوں سے بچو کہ کسی کو قرض دو، بہت احتیاط کے ساتھ، آپ سامنے والے کو جانتے ہوں یا اس کے کردار کو جانتے ہوں یا اس پہ بھروسہ کرتے ہوں تو ایک الگ بات ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ لکھ لیا کرو، اور اس کا لکھنا جو ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ کاتب جو ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ انصاف کے ساتھ چیزوں کو لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح کہ اللہ پاک نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. فَلْيَكْتُبْ، تو وہ اس کو لکھ لیا کرے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی لکھ نہیں سکتا تھا، لکھنے والوں کی، پڑھنے والوں کی بہت کمی ہوتی تھی. تو بعض اوقات تو کوئی وثیقہ لکھنے کے لیے دوسرے شہر سے لوگ آتے تھے. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک کام تھا جو اہمیت کا حامل تھا. تو اب اگر کسی کو لکھنا پڑھنا آتا ہے اور اس کو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی آپ مجھے لکھ دیں، تو آپ، اللہ پاک کہتا ہے کہ لکھنے والا انکار نہ کرے، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے اور ثواب کو مفت میں جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر نیکی اور اجر مل رہا ہے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ وہ وثیقہ لکھ لیں، اگر جو ہے وہ کسی اور سے لکھوا رہے ہوں تو وہ لکھنے والا جو ہے اس کو انکار نہ کرے. سامعین محترم، ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے، ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اس تفسیر کو جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 282 سورہ بقرہ پہ کہ جب کوئی قرض کا لین دین ہو یا کوئی ادھار کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے اور لکھنے والا انکار نہ کرے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جس کو ادائیگی کرنی ہے، جس کے اوپر حق ہے، جو قرض لے رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لکھے یا لکھوائے کہ اس نے کتنے پیسے واپس کرنے ہیں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ وثیقہ اس کا تیار کرا لے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کرنی چاہیے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس وہ جس کو قرض کی ادائیگی کرنی ہے، یعنی جو قرض دار ہے، اگر اس کو لکھنے میں کوئی پرابلم ہو، وہ عقل اس کی اتنی نہ ہو، چیزوں کی سمجھ نہ ہو، یا کمزور ہو، یا اس کے پاس یہ طاقت نہ ہو کہ وہ کسی سے لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو پھر اس کا جو ولی ہے، سرپرست ہے، وہ انصاف کے ساتھ اس وثیقے کو لکھوائے گا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لو اپنے دو گواہوں کو، اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کو گواہ بنا لو. ایک تو آپ نے لکھوا دیا اور لکھنے پہ بھی گواہ بنا لیا. یعنی اتنی اہمیت اللہ پاک نے اس بات کو دی ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی گواہ بنا لیں کہ بھئی میری موجودگی کے اندر یہ تحریر لکھی گئی تھی اور یہ اتنا اس نے ادا کرنا ہے، یہ سب طے ہو چکا ہے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی آپ لے لیں. تو کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے نا
چاروں عورتیں ہوں اور ان کی گواہی ہو تو اس بات کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی خاص عورتوں کے ہی مسائل ہوں، جیسے زچگی کے، حمل کے، یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، گواہی کی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں تو ایک خاتون کی گواہی بھی مقبول ہے، تو خاص خواتین ہی کے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ جو حدود اور قصاص کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر خواتین کی گواہی سرے سے مقبول ہی نہیں ہے۔ باقی جو معاملات ہیں لکھت پڑھت کے، دائیں بائیں کے، جیسے یہاں ذکر کیا گیا معاملات جو ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے اگر عورتوں کی گواہی ہے تو پھر 2 عورتیں ہیں تو 1 مرد ساتھ ہوگا، وہ جو ہے ان کی گواہی مل کر جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اور باقی یہ ہے کہ کسی معاملے کے اندر جو ہے وہ گواہی دینا جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ وامرأتان فرجل وامرأتان، کہ 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہیں۔ ممن تردون من الشہداء، جن سے آپ راضی بھی ہوں، ان تضل احداہما، کہ 2 عورتیں اس لیے ہیں کہ اگر ایک بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری جو گواہ ہے وہ اس کو یاد دلا دے۔ یہ معاملہ اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ عورتوں میں جو ہے نا وہ آپ کہیں گے بھئی مرد بھی تو بھول سکتا ہے، لیکن نسیان اور بھولنے کا جو معاملہ ہے نا فطرتاً وہ اللہ نے عورتوں میں زیادہ رکھا ہے، اس کی بھی ایک اپنی حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ عورت چونکہ مرد کے تابع ہو کے زندگی گزارتی ہے شوہر کے، تو بہت ساری چیزوں میں اس کی انا کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، یہ جذبات بھڑک سکتے ہیں، غصہ آ سکتا ہے چیزوں میں۔ اللہ نے اس کے مزاج کے اندر نسیان کو غالب رکھا ہے، تو چیزوں کو خواتین جلدی بھول جاتی ہیں، معاف بھی کر دیتی ہیں، ان کے ذہن سے بھی نکل جاتی ہیں چیزیں۔ یہ ان کا ایک اللہ پاک کی ایک وہی الا یعلم من خلق، وہی پیدا کرنے والا ہے، اس نے جس کو پیدا کیا اس کو بہتر سمجھتا ہے وہ، تو اس لیے اس نے یہ قانون بنائے، تو اس میں کوئی تقابل یا کمپیئر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس نے کہیں پہ گواہی کسی کی ڈبل رکھی ہے 1 مرد کے مقابلے میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب ان کو بلایا جائے گواہوں کو تو وہ اس کا انکار نہ کریں، گواہی آ کر دے دیا کریں۔ حدود کے معاملات میں گواہی کو چھپانا افضل ہے، یعنی جب کسی کا کوئی سطر کھل رہا ہو، جب کسی کا پردہ اٹھ رہا ہو، تو وہاں گواہی اگر اس کی مرضی ہے دے، نہیں دینا چاہے تو نہ دینا بھی بہتر ہے کہ کسی کا پردہ وہ۔ ہاں البتہ جو معاملات ہوتے ہیں، کوئی چوری کسی نے کر لی، کسی کے نقصان کا مسئلہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہاں ضرور گواہی دینی چاہیے، وہاں گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھ لیا کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے اور زیادہ گواہی کو محفوظ کرنے والی بات ہے، بعد میں تم شک میں بھی اس میں مبتلا نہیں ہوگے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ بَيْنَكُمْ، ہاں دست بدست جو آپ کام کرتے ہیں، کوئی لینا دینا ہے، اس میں کوئی نہ بھی لکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، چیز لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اس کو نہ بھی لکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اس کا وہ کیش میمو بھی بن جاتا ہے آج کل، تو اس کی جو ہے وہ رسید بھی فوراً مل جاتی ہے، تو وہ بن جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دست بدست نقد کی اور صورت ہے، لیکن قرض کے معاملے میں لکھ لینا اللہ پاک فرماتا ہے وہ تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم کوئی کاروبار کرو اس پر بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ کبھی مستقبل کی کوئی بے بندہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے بے سلم کی ایک صورت ہوتی ہے کہ بندے نے کہا کہ بھئی فلاں وقت میں جو ہے وہ میں آپ سے اتنے من گندم جو ہے وہ اٹھا لوں گا اتنے پیسوں کے تحت، تو اس پہ بھی آپ اگر گواہ مقرر کر لیں تو وہ بھی جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کاتب اور شہید جو ہیں یعنی گواہ اور لکھنے والا، ان کا نقصان نہ کیا جائے۔ اب ایک شہر سے دوسرا شہر چھوڑ کے وہ آئے ہیں لکھنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، ان کا کرایہ لگا ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہے، آپ ان کا کم از کم کرایہ دیں، کچھ بدل ان کو دے دیں تاکہ ان کا نقصان بھی نہ ہو اور وہ معاملہ پورا ہو جائے۔ اس ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ وہ گواہ اور لکھنے والے بھی کسی کا نقصان نہ کریں، یہ مطلب ہے، یعنی لکھنے میں کوئی ڈنڈی مار دی تو اگلے کا نقصان ہو گیا، تو نہ کاتب کسی کا نقصان کرے، نہ کاتب کے ساتھ زیادتی ہو، اس کا نقصان کیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر وہ ایسا نقصان کریں گے تو یہ گناہ کی بات ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں یہ چیزیں سکھاتا رہتا ہے،
واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 282 سامعین محترم تفسیر کے ساتھ یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے۔ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آیت نمبر 283 کی جو ہے وہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، واللہ بما تعملون علیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وإن تبدوا ما فی انفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ قاری صاحب، بہت خوبصورت آواز ہے قاری صاحب کی، بہت اچھی تلاوت آیت نمبر سورہ بقرہ کی 283 اور 284 کی انہوں نے تلاوت کی ہے۔ اور ہم نے آیت نمبر 282 میں جو احکامات بیان کیے تھے وہ نویس تیار کرنا اور دستاویز تیار کرنا، جو کوئی انسان اپنے ادھار کا معاملہ کر رہا ہو، لین دین میں کوئی ادھار ہو تو اس کو لکھ لیا کرے، یہ حکم ہم نے بیان کیا تھا۔ یہ تو آپ اپنے گھر پہ ہیں، اپنے شہر میں ہیں تو آپ یہ کام کریں گے، اور اگر آپ ہوں سفر کی حالت میں تو اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ اگلی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کی تفسیر کرتے ہیں۔ فرمایا ترجمہ، اور اگر تم سفر میں ہو اور تم نے قرض پر مبنی کوئی معاملہ کرنا ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ دی ہوئی رہن کی بنا پر جو ہے وہ دین یعنی قرض کا معاملہ کر لو۔ پھر اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ آلود ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ سو جس کو چاہیے کہ بخش دے،
سو جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب آیت نمبر 283 میں اللہ پاک نے اس کو بیان کیا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، وہاں کوئی لکھنے والا نہیں ملا، آپ کو ادھار کا کوئی معاملہ کرنا ہے، ادھار لینا ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو جو رہن ہے اس کو قبضہ دیا ہوا بنا لو، یعنی جو شخص قرض دے رہا ہے اس کے قبضے کے اندر جو ہے کوئی رہن میں چیز آ جانی چاہیے، وہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ گروی رکھتے ہیں، یا گروی کا مسئلہ بھی آ گیا، تو آپ نے کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دی اور جب آپ نے اپنا قرض جو ہے واپس کیا تو آپ نے اپنی گروی رکھی ہوئی چیز کو واپس لے لیا۔ تو یہ سفر کی حالت میں اللہ پاک نے گروی رکھنے کا حکم بیان کیا ہے، مگر آپ گھر میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں، تب بھی آپ کسی چیز کو گروی رکھ سکتے ہیں۔ سفر میں تو یہ آ گیا حکم، اور گھر میں ہوں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا اور آپ نے جو ہے وہ کوئی چیز گروی رکھوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ عمل جو ہے وہ ہر جگہ ثابت ہے، تو اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز گروی رکھی گئی ہے وہ ایک تو اس پہ قبضہ کر لے، مقبوضہ کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، اس کے قبضے میں ہی نہیں آئے گی تو کیا ضمانت ہوگی، تو ایک تو اس کے قبضے میں آ جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی ذاتی پھر منفعت نہ اٹھائے۔ کوئی دکان گروی رکھی ہے تو آپ اس کو قرض پہ ادھار پہ اس کو کرائے پہ دے کے اس سے نفع اٹھا رہے ہوں، تو آپ کو گروی رکھی ہوئی چیز سے آپ نفع نہیں اٹھا سکتے، ورنہ وہ سود کے زمرے میں چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر گروی رکھنے کا جو حکم ہے وہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا، اور سفر کی حالت میں اگر کوئی قرض کا لین دین کرے تو گروی کی صورت میں کر سکتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے آپ کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر اگر آپ نے نہیں بھی لکھا ہے تو جس نے قرض لیا ہے وہ پھر امانتاً اس قرض کو واپس بھی کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو نہیں چھپایا کرو، گواہی کو نہ چھپایا کرو۔ گواہی چھپانا جو ہے وہ ایک ظلم ہے اور ایک گناہ کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، قرآن کریم نے بھی حکم دیا ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ اس کا دل جو ہے نا وہ گناہگار ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ گناہ دیا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 283۔ اب آیت نمبر 284 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو قرآن کریم کی صورتوں کے اینڈ میں آخر میں اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، یہی خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ بھئی جو سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی مانو، تو اس کا اقتدار، اس کی حکومت کا ذکر صورتوں کے اینڈ میں ضرور آتا ہے۔ الحمدللہ تفسیر کرتے کرتے اب ہم اس کے اینڈ تک پہنچ گئے، آپ سمجھیں کہ اب اس کے بعد 2 آیتیں رہ جائیں گی آخری عظیم الشان، تو یہ ان 2 آیتوں سے پہلے جو ہے وہ آیت ہے، تھرڈ لاسٹ ہے، آپ سمجھ لیں یہ، تو اس میں جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنی کبریائی، اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار فرمایا کہ سب کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم کچھ ظاہر کرتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفو، یا اس کو چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تمہاری پکڑ فرمائے گا۔ جو چیزیں تم چھپاتے بھی ہو یا ظاہر کرتے ہو، کوئی سب اللہ تم سے حساب لے گا، اس کا حساب ہوگا اس کا۔ اچھا آپ کہیں گے جی دل میں کوئی چیز آتی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، تو دل میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، اس کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایک خیال آیا، گزر گیا، وہ تو کسی بھی بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہیں پر بھی، تو وہ معاف ہے، وہ پچھلی امتوں پہ بھی معاف تھا۔ دل میں کوئی خیال آیا اور اس پر انسان نے غور و فکر کیا، کچھ اس کے بارے میں سوچا، اگر وہ برا وہ ہے تو ہماری امت پر یہ بھی معاف ہے، پچھلی امتوں پر یہ معاف نہیں تھا۔ ہاں پھر آپ نے اس کو جو ہے نا پلان بنا دیا، عزم بنا دیا، ارادہ بنا لیا، ہاں یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے، تو یہ اس چیز کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اگر تم کوئی دل میں
چیز کو چھپاتے ہو، کوئی پلان تمہارے چھپے ہوئے بھی پلان ہیں، ان کو بھی اللہ حساب میں لائے گا اور اس کا اللہ پاک تم سے حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، بلکہ ماتریدیہ کا یہی عقیدہ ہے اہل سنت میں کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ کوئی کسی بندے کو اس نے عذاب دینا ہے اور وہ عذاب کا مستحق بھی ہے تو اللہ اس کو عذاب دے گا، اس کا قانون یہی ہے، اس کا عدل یہی ہے، مگر یہ چیز اس پہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ فعال لما یرید ان ربک ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ واجب تو بس اس پر اس کی رحمت ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، باقی کوئی چیز اس پہ لازم نہیں ہے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، وہ جو بندے پر پکڑ کرتا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے گا جیسا چاہے گا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ الحمدللہ آیت نمبر 284 کی تفسیر بھی جو ہے وہ مکمل ہو گئی، پروگرام کے اختتام کا وقت آ گیا، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی حکمتوں اور اس کی برکتوں کے ساتھ جوڑے رکھے۔ انشاءاللہ پھر ہم نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذلك الكتاب لا